نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 سے 37 تک پڑھیں گے۔ سورۃ الجاثیہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور الحمدللہ آج ہمارا 25واں پارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے 5 پارے رہ جائیں گے جو انشاءاللہ العزیز اگلے ہی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، ان 4 مہینوں میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور مڈ فروری میں امید ہے انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَخَلَقَ اور اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ پیدا کیا ہے اللہ نے، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ ایک محشر کا دن قائم کرے گا، اس دن جب لوگوں کو جو بھی جزا ملے گی یا سزا ملے گی وہ ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور یہی عدل ہے کہ قیامت والے دن باللاگ فیصلہ ہوگا، کوئی اس میں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر دے، جیسا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر تو ظلم ہوا نا، کیونکہ دونوں کو اگر برابری کی سطح پہ رکھا جائے، کسی کو جزا سزا نہ ملے تو یہ ظلم ہوگا، یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ قیامت کے حساب اور آخرت کی زندگی کے بارے میں نا، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، کل جلدی میں دیر ہو رہی تھی تو آیت ہم گزر گئے، آیت نمبر 21 سے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جو بری باتوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم ان دونوں کو برابر نہیں کریں گے۔ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حشر نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، تو یہ تو ظلم ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر دنیا کے نیکوں کو کوئی اجر نہ دے اور گناہ گاروں کو ان کی گناہوں کی سزا نہ ملے اور نیک و بد سب برابر ہو جائیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ دنیا میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو حرام و حلال کی تمیز ختم کر کے اپنی مرضی سے عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے کچھ وہ بندے بھی ہیں جو زندگی کے ہر معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ وہ فاقے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر حرام نہیں کھاتے۔ اگر فرض کیا کہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی ہو، آخرت نہ ہو، نیک اور دیانتدار لوگوں کے لیے کوئی جزا ہو اور نہ برے لوگوں کے لیے کوئی سزا ہو، تو ایسی صورت میں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ظالموں کے تو دنیا میں پھر وارے نیارے ہو گئے نا، چوروں ڈاکوؤں کو تو پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا جہاں جا رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تجزا کل نفس بما کسبت، کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا، بلکہ انصاف سے بڑھ کے اللہ سب کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا. افرأیت، کیا بھلا آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے، اتخذ ہوتا ہے بنا لینا، پکڑنا، الہہ، اپنا معبود، کس کو، ہواہو، اپنی خواہشات کو. ہوائے نفسی کہتے ہیں نا، نفسانی خواہشات. تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہوا و ہوس کا بندہ ہے، ہوس کا اور خواہشات کا بندہ ہے. تو ہوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہواہو، اپنی خواہش نفس کو اس نے کیا بنا لیا ہے، الہہ، اپنا معبود، اپنا الہ مان لیا ہے اس نے اپنی خواہش نفس کو ہی. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اسے گمراہ کر دیا. اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے. علی علم، علم کے باوجود. علم تو اس کے پاس ہے، لیکن اپنے علم کے باوجود اگر وہ خود گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ نے بھی پھر اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور مہر لگا دی ہے اس کے کان اور اس کے دل پر. ختمہ کا لفظ تو پڑھا نا پیچھے سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی اللہ نے. تو یہ بھی مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر. اب دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بہت، ان کے پاس علم ہوتا ہے دنیا کا، سائنس کا، وہ سمندر کی تہوں تک تو پہنچ جاتے ہیں، آسمان کی وسعتوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے رب تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. اپنے رب کی جو قدرتیں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، بے شمار جو نشانیاں ہیں، وہ دیکھ کے انہیں اپنا رب یاد نہیں آتا، اور سمندروں کی تہوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں، 7 سمندروں کو کھنگال لیتے ہیں، ذرے ذرے کی چھان پھٹک کر لیتے ہیں، خلا کی وسعتوں کے اندر دور تک جھانک آتے ہیں، اور بڑے بڑے رازوں سے انہوں نے پردے اٹھا دیے ہیں کائنات کے. لیکن اگر نہیں نظر آیا تو ایک اللہ ہی نظر نہیں آیا. ان کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ پوری کائنات میں کائنات کا خالق انہیں کہیں نہیں ملا، اس کا کہیں سراغ نہیں ملا. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ. بالکل وہی مفہوم ہے جو سورہ بقرہ کی آیت کا تھا. دلوں اور کانوں پہ پردے ڈال دیے ہیں اللہ نے اس کے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، فمن تو کون، یہدیہ اسے ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد. اللہ کے بعد پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایک اور موقع پہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو اپنی سرکشی میں وہ پھر اندھے ہو کے پھرتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اسے بھلا پھر کون ہدایت دے سکتا ہے، اسے ہدایت کی طرف کون لا سکتا ہے؟ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وقالو، اور انہوں نے کہا ما ہیا، نہیں ہے یہ کیا، یہ زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا کی زندگی ہی، نموت و نحیا، یہیں ہم مرتے ہیں، و نحیا، اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، بذالک، اس کا، من علم، کوئی علم، حالانکہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، انہم، نہیں وہ، الا، مگر، یظنون، وہ صرف گمان کرتے ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. وہ جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو محض زمانے کی گردش سے ہی ہلاک ہوتے ہیں،
نہ تو کوئی اللہ ہے جو انسانوں کو موت دیتا ہے، اور نہ ہی کسی فرشتے وغیرہ کو کوئی وجود ہے جو آ کر کسی کی جان قبض کرتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، وہ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بالکل ان کا جو نظریہ ہے نا، یہ بالکل دہریوں جیسا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ قول ہے۔ تو آخرت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اسی میں موت و حیات کا سلسلہ ہے، محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ فرمایا ہے، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ یہاں بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں زمانے کی گردش ہے یہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی زمانے کی طرف وہ چیزوں کی نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی ہیں، ان کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ تو یہ انسان جو کہتا ہے کہ یہ زمانے کی گردش ہے، زمانہ بہت برا ہو گیا، ہم بھی اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ زمانہ جو ہے نا، زمانے کی وجہ سے، زمانے کی گردش سے ایسا ہو گیا۔ زمانہ برا کہنا تو نہیں، خیر زمانہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا زمانے میں یہ برائیاں ہو رہی ہیں، برائی کی کیا کہنے میں ہے کہ یہ زمانے کی گردش کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، وہ تو بس اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم آیاتنا، ان کو ہماری آیات، بینات، بڑی روشن، ما کانا حجتہم، تو نہیں ہوتی ان کی حجت، ان کی دلیل، الا مگر ان قالو، یہ کہ وہ کہتے ہیں، قالو تو، کہتے ہیں لے آؤ، یعنی زندہ کر کے لے آؤ، بی آبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بس ایک یہی دلیل ان کے پاس رہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، تو ہمارے جو فوت شدہ آباء و اجداد ہیں انہیں زندہ کر کے ہمارے پاس لے آؤ، پھر ہم مان لیں گے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کر لے گا۔ یہی ہم نے پیچھے بھی کچھ دن پہلے اسی مفہوم کی آیات پڑھی تھی۔ پھر ہم مان لیں گے تمہاری بات کو، اگر تم ان ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے ہمارے پاس لے آؤ جو فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کی بات صرف ایک کٹ حجتی ہے، بڑی بھونڈی دلیل ہے، یہ دلیل کوئی ایسی معنی خیز نہیں ہے، کیونکہ بات تو ہم قیامت کی کر رہے ہیں کہ قیامت کے جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا، اس دنیا میں تو زندہ کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا آپ کہیے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے؟ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں لوگوں کو، ہر کسی کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی یحییکم، زندہ کرے گا تمہیں، وہی زندگی دیتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم، یعنی اس نے زندگی دی ہے تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تمہیں، ثم یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ یعنی انسانی زندگی جو ہے، یہ پہلے انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے زندگی بخشی، ایک زندگی اور ایک موت کے مراحل طے کر کے انسان اس دنیا میں آیا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ مومن میں پڑھا تھا۔ ثم یجمعکم، پھر وہ جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت، یعنی ایک پھر اور موت آئے گی، پھر تمہیں قیامت کے دن وہ اکٹھا کر لے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ علم نہیں رکھتے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ اٹھا لے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن،
यखसर मुबतिलून, खसारा पाएंगे मुबतिलून, बातिल परस्त, ये जो बातिल नजरियात रखते हैं ये उस दिन खसारे में पड़ जाएंगे जिस दिन क़यामत होगी, जिस दिन अल्लाह ताला सब लोगों को इकट्ठा करके लाएगा। उस दिन सबसे बड़ा खसारा किन लोगों के लिए होगा? जिन लोगों ने इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की बात नहीं मानी, जो हक को बातिल करार देते हैं इस दुनिया में, क़यामत के दिन उन्हें बहुत बड़े खसारे का सामना करना पड़ेगा। वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, और आप देखेंगे कुल्ला उम्मतिन, हर उम्मत को, जासियतन, घुटनों के बल गिरी हुई। अब इस सूरत का नाम है सूरतुल जासिया। तो जासिया का मतलब क्या है? घुटनों के बल गिरी हुई। ये मुन्नस लफ्ज़ है कि हर उम्मत उस दिन अपने रब के सामने घुटनों के बल गिरी हुई होगी, घुटनों के बल पड़ी हुई होगी। कुल्लु उम्मतिन तुदआ, हर उम्मत को बुलाया जाएगा, इला किताबिहा, उसके अपने नामा अमाल की तरफ। हर उम्मत को उसके नामा अमाल की तरफ बुलाया जाएगा, यानी जो नामा अमाल उसका लिखा जाता रहा है उसके मुताबिक उनको बुलाया जाएगा। और घुटनों के बल उम्मतें क्यों गिरी पड़ी होंगी? कि खौफ इतना होगा उस दिन, दहशत इतनी होगी, अल्लाह का डर इतना होगा, हर शख्स कांप रहा होगा अपने हिसाब किताब की वजह से कि अब मेरा हिसाब लिया जाएगा। वो घुटनों के बल गिरी पड़ी होगी, फिर उनको हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा। इस किताब से क्या मुराद है? कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, उसकी किताब की तरफ, उसके नामा अमाल की तरफ हर उम्मत को बुलाया जाएगा। नामा अमाल से मुराद है उनका वो रिकॉर्ड, उनका वो रजिस्टर जो कि पूरी जिंदगी तैयार होता रहा। ये अमाल नामे इंसानी जिंदगी के ऐसे मुकम्मल रिकॉर्ड होंगे जिनमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। इंसान उसको देख के कह उठेगा, माली हाजल किताबी, क्या हो गया इस किताब को? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो ना कोई छोटी चीज छोड़ी है और ना कोई बड़ी, सब कुछ इसमें दर्ज कर लिया गया। इंसान जो जिंदगी गुजार रहा है ना, उसका एक एक पल, एक एक लम्हा नोट हो रहा है। एक तो अल्लाह का इल्म है, फिर अल्लाह के इल्म के अलावा फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से हर चीज नोट कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक ज़माना था जब किताब, जैसे किताब की बात हो रही ना, लिखत की उनका नामा अमाल, उनकी जो लिखत है वो उस दिन उसकी की तरफ बुलाए जाएंगे लोग। तो एक ज़माना था कि कलम दवात के साथ लिखा जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की होती चली गई, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर अब तो खैर रिकॉर्ड रखने के लिए बड़े जदीद तरीके हैं, वीडियोस हैं, वॉइस रिकॉर्ड्स हैं, वॉइस मैसेजेस हैं। ये चीज़ें अगर इंसान जमा कर लेता है, और आजकल तो इन चीज़ों ने थरथली मचाई हुई, बाज़ औक़ात इंसान मुकर जाता है कि मैंने कोई काम नहीं किया, तो उसको उसी की लोगों ने संभाल के रखी होती हैं उनके वॉइस नोट, और कहा जाता है ये देखो, ये तुमने ही तो कहा था। और अब जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं। पहले तो खैर था, कभी कभी कहीं कहीं अजीम बड़ी बड़ी शाहराहों पे ये कैमरा फिट होते थे, बड़ी बड़ी सड़कों पे। लेकिन अब तो हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर, हर अदारे में, इवन कि हमारे कॉलेज के हर बरामदे में, हर जगह जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ से हम गुजरते हैं, जहाँ पे हम एंटर होते हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ गुम होती है ना, तो हम कहते हैं कि वो रिकॉर्ड निकलवाएं, ज़रा देखें कैमरे में कि कौन आया था और किसने ये चोरी की है। तो अगर इंसान यहाँ तक पहुँच गया है कि अब हम कोई भी हरकत करते हुए ये ना समझें कि हमें कोई देख नहीं रहा, अल्लाह तो खैर देख ही रहा है इंसानों में से भी। और अब देखें कि नेट पे कैसी कैसी वीडियोस पड़ी होती हैं कि एक बंदे ने चोरी की, या अपनी तरफ से समझा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो जाके उसने कोई चीज़ चुरा ली किसी दुकान से, किसी घर से, और उसकी वीडियो बन गई और फिर वो वायरल हो जाती है। तो अल्लाह का इल्म तो इतना है कि सूरह आयतुल कुर्सी में हम क्या पढ़ते हैं
کہ اس کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اتنا وسیع علم ہے اس کا، تو انسان کا علم تو اس کے آگے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اگر انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اللہ نے کیسے کیسے کیمرے فٹ کیے ہوں گے ہمارے لیے۔ تو اس دن پھر کل امت تدعا الی کتابھا، وہ جو اس کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہوگا نا، بس پتہ نہیں کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، کہ جیسے کسی شخص کی باری آئے گی بس اس کا پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اور پھر انسان پکارے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ اس نے لکھ لیا ہے۔ الیوم تجزون، پھر کہا جائے گا آج تم بدلہ دیے جاؤ گے، تمہیں جزا دی جائے گی، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، وہ بدلہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے جو ہم نے تمہارے بارے میں لکھی ہے۔ ہماری کتاب سے مراد یہ ہے نامہ اعمال تمہارا ہے، لیکن یہ ہم نے لکھا ہے تمہارے بارے میں۔ ھذا کتابنا، ہمارا تیار کردہ یہ اعمال نامہ ہے، علیکم، جو تمہارے اوپر، ینطقو، بولے گا، علیکم، تمہارے اوپر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ تمہارے بارے میں یہ ہماری کتاب گواہی دے گی۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ہماری تیار کردہ، ینطقو، یہ بولتی ہے، علیکم، تمہارے بارے میں، بالحق، حق کے ساتھ، کچھ جھوٹ نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ اگر دیکھیں آج ہم لوگ اس بات سے چکنا ہو جاتے ہیں کہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا بیہیو کریں، صحیح طریقے سے بیٹھیں، صحیح طریقے سے ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں نوٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تو ہر وقت نوٹ کر رہا ہے، اس سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ حالانکہ قرآن میں ہر چیز کھول کھول کے بتا دی گئی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم، یہ ہماری کتاب ہے جو بولتی ہے تمہارے بارے میں، بالحق، حق کے ساتھ، سچ سچ بتاتی ہے۔ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے، نستنسخ، نسخ کس کو کہتے ہیں؟ خط نسخ، نستنسخ، ہم لکھواتے جاتے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، تمہارا ایک ایک عمل، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر اشارہ، تمہارے آنکھوں کے اشارے، تمہارے ہاتھوں کے اشارے، بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، یوں کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو ذرا اس کو، دیکھو ذرا اس کے کپڑے، دیکھو ذرا اس کا انداز، وہ ایک اشارے میں ہی ہم بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سب ساری چیزیں ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بہت وسعت اور جامعیت ہے اس لکھنے کے مفہوم میں، یعنی ہم تو صرف اس کو سمجھتے ہیں نا لکھوانا، اور اس میں وہ لکھوانے میں سب ریکارڈنگ آپ اس وقت آج کے دور کے مطابق اس کو ذہن میں لائیں، بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم سے ہر انسان کی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے اس کی رودات تیار ہو رہی ہے، وقت آنے پر بس ایک اشارہ کرے گا اللہ اور اس انسان کی زندگی کی مکمل تصویر سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی ہے واضح کامیابی۔ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت جنت ہے، یعنی جنت میں اللہ داخل فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، تو میں رحم کروں گا تمہارے ذریعے سے جس پر چاہوں گا، یعنی تمہارے اندر جس کو میں داخل کر دوں گا، جس کو میں چاہوں گا اس کو تمہارے اندر داخل کر کے میں اس پہ رحم کروں گا۔ تو رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی
اللہ کی رحمت جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں آگ سے بچا لینا اور اپنی جنت میں داخل کرنا، آمین۔ فیدخلہم ربہم، داخل کرے گا انہیں ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز المبین، یہ وہی ہے بڑی کامیابی۔ تو کامیابی تو واضح کامیابی یہ ہے۔ ہم نے دنیا میں کامیابی کے معیار کچھ اس سے مختلف بنا رکھے ہیں، لیکن اللہ جو ہمیں فرما رہا ہے حق وہی ہے، سچی بات وہی ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں تھیں، آ جو ہے نا حمزہ اس سوال کے لیے، کیا، فا بھلا، لم نہیں، تکن تھیں، آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ اس آیت میں ظاہر ذکر تو کفار کا ہے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر بندہ جو ان آیات کو پڑھ رہا ہے اسے یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کا پیغام اس تک پہنچ گیا ہے، اور اس کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا، اس سے بھی یہ کہا جائے گا کہ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، اگر ہم نے آج قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، چھوڑنا اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں میں تو روز اس کی تلاوت کرتی ہوں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے تو یہ چھوڑنا ہی ہو گیا نا۔ تو اللہ کہے گا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھیں جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، پھر تم نے اس سے تکبر کیا، جب مفہوم ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیا تکبر کرنا۔ تو اس لیے ہمیں اس سوال کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل مجھ سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، کیا فلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تمہیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی میری آیات، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تھے ہی تم مجرم لوگ۔ ہماری آیات کے آگے سر جھکانے، ہمارے احکامات کو تسلیم کرنے کی بجائے تم نے تکبر کا رویہ اپنایا، یعنی جو حکم اس قرآن میں میں نے تمہیں دیے تھے اگر تم نے ان پہ عمل نہیں کیا تو گویا تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا نا، اس لحاظ سے تم بہت بڑے مجرم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا تم سے، اِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کیا جواب دیتے تھے؟ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، مَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، یہ جو لفظ ہے نا، جب قبر میں انسان جائے گا نا اس سے پوچھا جائے گا من ربک، جو تو اپنے حواسوں میں ہوگا، جس کو اللہ اپنے حواسوں میں رکھے گا وہ تو آرام سے جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جو مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یا نون جو ہے نا یہ جمع کے لیے، ندری، ہم نہیں جانتے۔ تو دنیا میں جو کہتے رہے ما ندری مساعت، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، تو قبر میں بھی پھر وہ یہی کہیں گے ہم نہیں جانتے ہمارا رب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا رسول کون سا ہے، وہ پھر لا ادری ہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دنیا میں تم سے کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم نے کیا جواب دیا اس کو؟ قل تم ما ندری مساعت، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ قیامت کا ذکر سن کر تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کسی قیامت کو،
یہ گستاخانہ فکر ہے، یہ تمہارا گستاخانہ انداز جو ہے یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے۔ تم یہ بھی کہتے تھے ان نہ ظن، نہیں ہم گمان کرتے، نہیں ہم خیال کرتے، الا ظنا، مگر ایک گمان ہی۔ ہاں قیامت ایک گمان سا تو ہے کہ قیامت آئے گی، بس یقین کوئی نہیں ہے۔ مطلب کبھی کبھی ذکر سن کے تم کہہ دیا کرتے تھے ہاں قیامت کے قائم ہونے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں گمان سا تو ہے، ایک خیال سا تو آتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ نیکی و بدی کے فرق اور سزا و جزا کے بارے میں تم لوگ سمجھتے تو تھے، تم جانتے تھے کہ جو مجرم ہیں وہ نیک لوگوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کبھی کسی مظلوم کی بے بسی دیکھ کر تمہارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اس بیچارے کی کہیں تو سنی جائے گی نا، اور کبھی کبھی تمہارا ضمیر تمہیں یہ یاد دلا دیا کرتا تھا کہ ظالموں کو ایک دن تو سزا ملے گی، لیکن پھر دنیا کے مفادات کی خاطر تم اس خیال کو جھٹک دیا کرتے تھے۔ ان الظن الا ظنا، نہیں ہم خیال کرتے مگر اسے ایک گمان ہی سمجھتے ہیں۔ وما نحن بمستیقنین، اور نہیں ہم اس کا یقین کرنے والے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تھا قیامت کے بارے میں، یقین نہیں تھا تمہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے بارے میں دل کے اندر گہرا یقین وہ رکھتے ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ اس کے بغیر تقویٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ وَمَا نَحْنُ مستقنین بمستیقنین، وَمَا نَحْنُ بمستیقنین، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ہمارے بھی بس اوپر سے ہی ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں کہ جو یہ ثابت کریں کہ واقعی ہمیں قیامت کی کوئی فکر بھی ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، وحاقہ، اور گھیر لے گا بہم ان کو، ما کانو، جو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون، مذاق اڑایا کرتے۔ دنیا میں وہ لوگ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے تو وہی جہنم انہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ وقیل الیوم ننساکم، اور کہا جائے گا آج کے دن، ننساکم، ہم بھلا دیں گے تم کو، کما نسیتم، جس طرح تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار۔ جس طرح تم نے دنیا میں بھلا رکھا تھا نا اللہ کو، آج اللہ نے تمہیں بھلا دیا۔ اب تمہارے رونے دھونے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں اس عذاب سے چھڑانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا اللہ اپنے بندوں سے کہے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرے لیے تیری عزت نہیں کی تھی، تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھے میرے ملاقات کا یقین تھا؟ کہے گا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتَنِي، پس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولے رہا، جیسے تو نے مجھے بھلائی رکھا آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ سورہ سجدہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے، مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ میں اگر آپ روز پڑھتے ہیں تو آپ آیت نمبر 14 اسی مفہوم کی ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِینَاکُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو اب عذاب جہنم کا اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ، کہ بے شک تم نے بنا لیا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق،
वगर्रतकुम हयात दुनिया, और धोखा दिया तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने। दुनिया को मताउल गुरूर कहा जाता है ना, धोखे का सामान। यहाँ भी गर्रतकुम, और तुम्हें धोखा दिया दुनिया की जिंदगी ने। फल यौमा, पस आज, ला युखरजूना, ना वो निकाले जाएंगे, मिन हा, उससे। हा की जमीर किसके लिए? आग, जहन्नुम, आग से। वलाहुम, और ना वो युस्तातबून, तौबा का मुतालबा किए जाएंगे। यानी अब ऐसा भी नहीं होगा कि उनको तौबा का मौका दे दिया जाए कि वो अल्लाह की तरफ रजू कर लें, तौबा और माजरत कर लें, अल्लाह को मना लें, माफ़ी मांग लें। अब ऐसा भी नहीं होगा। अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया, दुनिया के फरेब और गरूर में मुब्तला रहे, ये ऐसे दो जुर्म हैं जिन्होंने तुम्हें जहन्नुम का मुस्तहिक बना दिया। अब इससे निकलने का कोई इम्कान नहीं, ना ही इस बात की कोई उम्मीद है कि तुम्हें तौबा का मौका दिया जाएगा। फलिल्लाहिल हम्द, सुभान अल्लाह। अल्लाह ही की तारीफ है, सब किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। रब्बिस समावाती, आसमानों का जो रब है, व रब्बिल अर्दी, और जो ज़मीन का रब है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, वलहुल किब्रियाउ, अल्लाह अकबर, और उसी के लिए बड़ाई है। फिस समावाती वल अर्जी, आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वहुवल अजीज़ुल हकीम, और वही नहायत गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी गालिब इस कदर है कि चाहे तो हर बंदे को उसके छोटे से छोटे जुर्म पे पकड़ ले, लेकिन वो हिकमत वाला भी है। वो बेहतर समझता है कि किस वक्त किसको सज़ा देनी है, किसको माफ़ करना है। उसका हुक्म चलता है ज़मीन व आसमान में। वहुवल अजीज़ुल हकीम, और वो नहायत ही गालिब और खूब हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये सूरत भी मुकम्मल हुई और इसके साथ ही हमारा ये पारा भी मुकम्मल हुआ। आप सब बड़ी मेहनत करें, जोश व खरोश से, लगन से, मोहब्बत से इस पारे की तैयारी करें और अच्छा अच्छा सा टेस्ट दें। जो लोग टेस्ट छोड़े बैठे हैं वो भी टेस्ट करने। टेस्ट करने से ये होता है कम अज़ कम कि आपकी रिवीजन हो जाती है, वरना तो आपने कहना था पारा ख़त्म हो गया, बस अब अगले पे चलते हैं। लेकिन अब 2-3 दिन जो आपको मिलेंगे, इसमें आप इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, रिवाइज़ करें, सुनाएं। जिनकी कोई टीचर नहीं है वो मुझे सेंड कर दिया करें, मुझे सुना दिया करें, लेकिन सुनाएं ज़रूर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।